اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی الحمدللہ ہماری سورت الاعراف سورت نمبر 7 شروع ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، سپارہ نمبر 8 ہے اور سپارہ نمبر 8 کی سورت الاعراف اور آیت نمبر 1 انشاءاللہ تعالی۔ الف لام میم صاد، اس کا حروف مقطعات ہیں۔ آپ کو پہلے بھی اس کے متعلق کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا مطلب میرے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس یہ آیت آ گئی، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہیے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ کتنی جگہوں پہ قرآن پاک کے متعلق بتایا گیا کہ قرآن پاک جو ہے، بے شک قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے، جب ہم پڑھتے ہیں 3 حرف پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا الف لام میم، اس طرح پڑھا تو اس میں الف آ گیا، لام آ گیا، میم آ گیا، اس کے ہر حرف کے 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، 10 نیکیوں کے اجر ملتے ہیں۔ تو الف لام میم میں ہمارے پاس 3 حرف آ گئے، 3 حرفوں میں ہمیں اس وقت 3 حرفوں کے 30 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہی بتایا گیا۔ اب اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کتنے ہی الفاظ، حرف اپنی جگہ پہ، کتنے ہی الفاظ، کتنی ہی آیتیں، کتنی ہی ہم صورتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا ہی دے گا اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو نور علی نور۔ مین مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پہ یہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ پہاڑ بھی عاجز تھے، زمین بھی عاجز تھی، آسمان بھی عاجز تھے، ہر چیز عاجز تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہی تھا جس نے یہ قرآن پاک کی آیات کو اپنے اندر اللہ کے حکم سے سمایا، اور یہ ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اس کو صرف پڑھنا ہی پڑھنا نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا بھی لازم ہے، کیونکہ اس میں ہدایتیں بتائی گئی ہیں، اس میں ہمیں جنت کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو جنت ملے گی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا کام کرو گے تو خدا نہ خواستہ جہنم ملے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ مجھ سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی، اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ کتاب جو ہے ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس کوئی مشین، کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک پیج دیا ہوتا ہے، اس پیج میں بتایا جاتا ہے اس مشین کو اگر اس بٹن کو دبائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اگر اس بٹن کو دبائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ بغیر وہ اس کاپی کے، بغیر اس پیپر کے اس مشین کو نہیں چلا سکتے۔ اگر ہم کسی اور بٹن کو دبا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ مشین خراب ہو جائے گی، اور جو ہماری منچاہی بات ہے اس مشین سے جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کتاب ہے جس میں نصیحت بتائی گئی ہے، جس میں وصیت بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں بتا دی کہ اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، بشارتیں بھی دی ہیں، اور بتایا بھی ہے کہ جنت دوزخ کے متعلق بتایا کہ دوزخ میں کیا ہے اور جنت میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی کہ یہ کتاب کون سی ہے، نصیحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کی نصیحت جو بھی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بتایا جاتا ہے تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ بے شک واقعی صحیح بات ہے کہ جب ہمیں کوئی، ویسے عام لوگوں میں بھی کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے وسیع ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے دل اتنے وسیع نہیں ہوتے، بڑی دلوں میں تنگی آ جاتی ہے۔ ہمیں کوئی اپنا مسئلہ بتانا چاہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بتا رہی ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ان چیزوں کا، لیکن یقین کرو علم یہی ہے، علم جب کوئی کسی کو چیز بتاتا ہے تو وہ علم کی بتاتا ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا
کہ رفیقوں کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو رفیق نہ بناؤ جو اللہ کے علاوہ ہیں، جو ہمیں دوسری طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اتباع نہ کرو، کسی کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ سے زیادہ ہمیں کون بتانے والا ہے، اللہ سے زیادہ ہمارا کون رفیق ہوگا، اللہ سے زیادہ ہمارا کون دوست ہوگا۔ ایک اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ ڈالنے والے ہیں، اور اللہ ہی ہماری سننے والے ہیں۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تو اللہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری سنیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن نصیحت اور کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہدایت ہے، اس میں نصیحت اور ہدایت ہی ہدایت ہے۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 4، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر کیا کیا مسئلے ہوئے، انہوں نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مطلب انحراف کیا۔ خدا نخواستہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، تو لوگوں نے اس کو کیا کیا کہ الٹے چلے اس پہ، اور اس کی استغفر اللہ مذاق بنائے۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں نے جو اتنی غلط حرکتیں کی، جو گناہ کیے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب دیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بھلا کیوں کسی کو عذاب دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی نہیں مانتا تو پھر اس کے بعد فرشتوں، مطلب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجی، تو جب بندہ ان کے اوپر نہیں ایمان لائے گا تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ انہی عذابوں کی اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچایا، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، کیا ہے کہ اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یہی کہا نا کہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مطلب ہم اپنی جانوں پر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ظلم اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی نہیں مانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے کی توفیق دے۔ جو نہیں ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی۔ پھر آگے بتایا، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا ایگزام ہے۔ ہم نے کس طرح صبح گزاری، کس طرح رات گزاری، کس طرح ہم نے دوپہر گزاری، ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے ہمارے حساب کتاب جتنی چیزیں نا ہماری کاپی میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اور صرف میں لوگوں سے پوچھوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے بھی پوچھنا ہے، ان کی بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ کیا تو نے ہمارا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف چھٹی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ظالموں کا اعتراف، جرم اور ان کی تباہی بتایا جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے مخالفت رسول کے سبب ہلاک کر دیا، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کے پیچھے لگا دی۔ جیسا کہ فرمایا کہ تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی، اور یہ سزائیں، یہ ساری کی باتیں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ آیت نمبر 8، اور اس روز وزن بھی واقعہ ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ اب وزن بھاری کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے اعمال ہے نا ان کی ناپ تول کریں گے۔ اب یہاں پہ کاؤنٹنگ کی بات نہیں بتائی جا رہی، یہاں پہ وزن کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی آیتوں کی حق تلفی کرنے کی توفیق نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ اور یہاں پہ ہے
صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن پڑھتے رہنے والے کے پاس قرآن ایک نوجوان خوش رنگ شکل میں آئے گا. اب جس طرح میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایسی آیتیں پڑھتی ہوں، ایسی حدیثیں پڑھتی ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے. چلو ہر وقت تو نہیں، لیکن کبھی کبھار تو ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے. اب اسی حدیث کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن ایک نوجوان خوش رنگ کی شکل میں آئے گا. قاری پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں. رات بھر تمہیں جگاتا رہا اور دن بھر تمہیں تعمیل حکم یعنی سوم میں پیاسا رکھا. یہ قرآن جو ہے انشاءاللہ تعالی میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو یہ قرآن ایک نور ہوگا. اور اسی طرح یہاں پہ بتایا گیا کہ نوجوان خوش رنگ کی شکل میں آئے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کوئی ایسی اندھیری جگہ ہے، بالکل اندھیری جگہ ہے پہ میں وہاں پہ یا آپ وہاں پہ اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آل الون آپ اکیلے وہاں پہ کھڑے ہو. اور اس اندھیرا بذات خود اندھیرا ہی ایک وحشت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو وہاں پہ اندھیرا بھی ہے، آپ بالکل اکیلے کھڑے ہو تو کیا ہی اچھا ہوگا ایک خوش شکل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے دل کو کتنی ڈھارس ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ قبروں میں ہمارے لیے نور ہے، برہان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. حدیث بتاکا میں ہے کہ ایک آدمی کو ایک کاغذ کا پرزہ دیا جائے گا اور وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں 99 کاغذ کے طور مار رکھے جائیں گے. ہر ایک اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر کام آتی ہے. اس پتاکا پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. وہ کہے گا کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا اور کہاں یہ پورے کے پورے دفتر؟ تو اللہ فرمائے گا مگر تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کے طور مار دفتر کے دفتر ترازو میں ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا چھوٹا سا بتاکا وزنی ہو جائے گا. یہاں پہ پھر دوبارہ آپ کے دماغ میں یہ بات پڑ جانی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے. جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے، انہوں نے یہی کلمہ سکھایا، یہی کلمہ کہا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا الہ کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ایک ایسا تسبیح کا مطلب سسٹم رکھ لے، ایک وظیفہ رکھ لے کہ آپ ایک رمضان میں ایٹ لیسٹ 70,000 مرتبہ کلمے کا ورد پورا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جب میں اور آپ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گی تو اللہ کے حکم سے 70,000 میں سے کوئی ایک مرتبہ تو ایسا ہوگا کہ جو ہمارے اندر سے وہ نکلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 10. اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اب یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھے خود ہی بتا رہے ہیں کلیلم ما تشکرون، کہ ہم میں سے جو ہیں کہ بہت کم شکر گزار ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی لیکن ہم کتنا کچھ شکر ادا کرتے ہیں. اللہ دیکھے نا، ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر ایک چیز جو ہے اللہ کے احسان کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بالوں میں بھی احسان، ہماری سکن میں بھی. آپ ایک ایک چیز کو گنتے جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. لیکن جب ہماری پورے باڈی میں سے ایک ذرا سی چیز میں کوئی تکلیف ہوگی تو ہم اس کے لیے پریشان ہوں گے کہ یہ اس میں تکلیف ہو گئی ہے. لیکن جو سارے کا سارا جسم اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، کیا اس کے لیے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ واقعی ہمارے اندر بہت ناشکری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے یہ جو کم شکر گزار لوگ ہیں اس میں ہمیں بھی شامل فرما دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات پھر دوبارہ بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری صورتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بڑا کریٹر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا، انسانوں کی شکلوں کو بھی بنایا. پھر آدم علیہ السلام، پھر وہ کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے، سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے وہاں پہ سجدہ نہیں کیا. کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. خالق کے مخلوق پر احسانات بتائے، پھر پیدائش اور فضیلت آدم علیہ السلام کی بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے چکنی لیس دار مٹی سے بنایا اور اس کو ایک
مطلب بشر کی صورت بخشی اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی تو ملائکہ کو حکم دیا کہ کن سے بنی ہوئی مخلوق کو نہیں بلکہ خود میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کرو، لیکن دراصل یہ قدرت الہی کو سجدہ کرنا تھا اور اس کی شان کی تعظیم کرنی تھی۔ اب یہ نہیں تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، یہ قدرت الہی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سے مطلب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، یہ قدرت الہی کو سجدہ کرنا تھا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ قدرت الہی کو سجدہ کرنا تھا اور اس کی شان کی تعظیم کرنی تھی، چنانچہ سب فرشتوں نے تعمیل حکم میں سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اس کے متعلق ہم سورہ بقرہ میں کافی بیان کر چکے ہیں۔ اب اسی طرح پھر بتایا کہ ہاں اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، مطلب اس سے پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے کہ کیا چیز تجھے منع کر رہی ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آپ نے خاک سے پیدا کیا، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے سے سوال جواب کیا کہ یہ کیا بات ہے، میں سب نے مطلب سجدہ کیا تو تجھے کیا چیز منع کر رہی ہے، تجھے کیا پرابلم ہے؟ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اس نے شیطان نے یہ کہا کہ چونکہ میں تو اس سے استغفر اللہ، یہاں پہ تکبر کی بات آ گئی نا کہ میں تھی شیطان میں، اللہ نہ کرے مجھ میں اور آپ میں جہاں جہاں میں آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری میں کو ختم کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں میں عاجزی پیدا کر دے۔ اسی لیے یہ عاجزہ، یہ فقیرنی ہمیشہ ہمارے استادوں نے ہمیں یہی بتایا کہ اپنے نام کے ساتھ عاجزہ لگا دو، اپنے نام کے ساتھ فقیرنی لگا لو، کیونکہ یہ بات کرنے سے بھی نا تھوڑی سی بندے کے اندر تھوڑی سی جو میں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور واقعی جب سے ہم نے اپنے استادوں کے حکم کے مطابق جب اپنے آپ کو عاجزہ کہا تو اسی وقت اپنی طبیعت میں ایک عاجزی سی محسوس ہوتی ہے۔ کہتے رہنے سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور مٹی حقیر ہے، اور کیا ہے فرشتے تو نور سے بنے ہیں اور میں تو نار سے بنا ہوں، مطلب آگ سے بنا ہوں، میں تو ان سے افضل ہوں۔ یہ جواب جو ہے اس نے بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس آگ کے شعلے سے اور آدم مٹی سے اور حوریں جو ہیں وہ زعفران سے۔ آگے ہمارے پاس آگے آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، آسمان میں رہ کر سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا، پھر وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اب اس نے کیا کیا، اب یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا؟ شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے، وہ ظاہری بات ہے جس طرح آپ کا حکم ہے تو میں زمین پہ تو اترتا ہوں، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے۔ اب یہاں ابلیس کو قیامت تک مہلت کیسے ملی کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، میری لمبی اتنی زندگی کر دیجئے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں، میری زندگی لمبی کر دیجئے۔ آگے آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ میرا اللہ اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی بات پہ کہہ دیا ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دے دیتا ہوں۔ پھر آگے سے آیت نمبر 16 میں وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اب اس نے قسم کھا لی شیطان نے کہ جو سیدھی راستے ہیں میں ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ ان میں سے اکثروں کو احسان پانے والا نہ پائے گا۔ اب یہی ہے کہ جو انسانوں کا کیا حال ہو۔ اس موقع پر ابلیس نے ایک بات سوچی اور یوم قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہی اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے میں یوم قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی، اس میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت مخفی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے نا چھپی ہوئی ہیں، وہ ہر بندے کو تھوڑی سمجھ آتی ہیں، اور اسی کا ارادہ کام آ رہا ہے اور اس کی مشیت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، اس کے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں، وہ سریع الحساب ہے۔ شیطان کی مکاریاں سب کو پتہ ہے کہ شیطان کبھی کبھی ایسی چیزیں ہمیں دکھا دیتا ہے، کوئی چیزیں کہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس میں بڑی بہتری ہے، بڑی بہتری ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ شرک میں ہمیں اس طرح محو کر دیتا ہے کہ دیکھیں شرک جو ہے
اس طرح ہمارے اندر آتا ہے اللہ معاف کر دے، ہم کہتے ہیں وہ جی وہ فلاں بندہ ہے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ فلاں نے اس نے اپنے پیر کو اللہ بنا لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، فلاں نے اپنے جانور کو، فلاں نے آگ کو، فلاں نے فلاں چیز کو، فلاں نے سورج کو، فلاں نے ستارے کو. لیکن یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن شرک جو ہے وہ اتنا کہتے ہیں بالکل چھوٹی سی جو چونٹی ہے نا، چونٹی کی چال کے برابر، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، چونٹی کے برابر ایسے ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں کہ نہیں. اب کے زمانے میں ہم اتنی حرکتیں کرتے، اتنے گناہ کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. یہ شیطان ہے نا، شیطان جو ہے، شیطان نے اللہ سے کہہ دیا کہ میں تیرے بندے کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے بہکاؤں گا، جہاں جہاں سیدھی راستے بھی پڑے ہوں گے وہاں میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کو تنگ کروں گا، ان کو ستاؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیرا جتنی مرضی تو بہکانا چاہتا ہے تو کر لے، تو نے جو بھی کرنا ہے کر لے، لیکن میری بندی، میرا بندہ جب ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو میری بہنوں، اس وقت میں اور آپ سچے دل سے، زندگی میں بہت سارے موڑ آئے، بہت ساری جگہ آئیں جہاں پہ شیطان نے ہمیں بہکایا کہ کر لے کوئی بات نہیں، یہاں پہ کون دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو کسی کا جواب اس طرح دینا ہے، کسی نے تجھے ایسے پتھر مارے تو اس کو اینٹ مار. لیکن جو ہم سے، مجھ سے، آپ سے غلطیاں ہوئی، یہیں پہ ہم بیٹھ کے اسی وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ جب کوئی بندہ سچی نیت سے، سچے دل سے تیرے آگے توبہ کرتا ہے تو تو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ جب کبھی شیطان نے بہکایا یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اپنا نفس ہی ہمارے اوپر بھاری پڑ گیا، اللہ ہم کنٹرول نہیں کر سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری حدوں کو، بہت ساری ریڈ لائٹیں جو ہم نے کراس کر لی ہیں، اللہ آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، آمین اللہم آمین. آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو بھر دوں گا. اب کیا ہے، جنوں سے اور انسانوں سے، ایسے جنہوں نے غلط کام کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ. اب شیطان نے بہکایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن کیا ہوا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ کرو. اور اس سے پہلے کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے نر اور مادہ، مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جسم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ کیا ہوا تھا، ان کی شرمگاہوں کو ڈھکا ہوا تھا. اس سے تو پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ بندہ اپنی کوئی شرمگاہ بھی ہے، اس کو دیکھنا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی وہ پردے میں تھی اللہ کے حکم سے. لیکن شیطان نے چونکہ بہکایا، ان سے جو کام ہوا اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ان کے جو پردے ہیں وہ کھل گئے. اور پھر انہوں نے، شیطان نے کیا کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اس کے پاس اگر جاؤ گے، یہاں سے تم درخت سے جو کھاؤ گے، اناج ہے یا ایپل ہے، یہ جو بھی چیز ہے اگر تم کھاؤ گے تو اس سے کیا ہے، تمہاری زندگی جو ہے ابدی ہو جائے گی، تم بالکل سلامت رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے. تو اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے. اب یہ کیا ہوا، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جائیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں. اب یہ شیطان نے کیا کیا، قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، قسم کھانے کی وجہ سے کیا ہوا، انسان نے اس کے اوپر بھروسہ کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس پہ بھروسہ کر لیا، غلطی ہو گئی، کام ہو گیا. تو پھر ابلیس کو راندہ درگاہ، ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا. ابلیس کی مکاری اور فریب آپ نے سن لی کہ اس نے کیا کیا، یہ پہلے بھی ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر ہمارے پاس آ گئی 22. سو ان دونوں کے کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا، دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا؟
اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے. اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ شیطان جو ہے عدو مبین، سری دشمن، کھلا دشمن ہے. اب ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ شیطان نے کیا کیا. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپوں کا باپ، باپوں کے باپ، باپوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہماری اماؤں کی اماں بی بی اماں حوا کو اس نے کیا کیا، اس طرح بہکایا. تو ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کی، دعا سکھائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے دونوں نے یہ دعا کی. آپ یہ دعا پڑھا کریں، یہ بڑی قیمتی، بڑی قدر والی دعا ہے. قرآن پاک کی دعاؤں کے ساتھ آپ انڈر لائن کر لیا کریں، ان کو یاد رکھیں. جو تو پڑھتی ہیں بڑی اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتی تو وہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں. واقعی ہم انسان ہیں، ہم اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل، یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ اپیل تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے کی. پھر آگے آپ کو بتایا تھا نا، جدہ میں حضرت اماں حوا علیہ السلام اتری تھی وہاں پہ. تو یہ پھر اسی سے جدہ نام رکھا گیا. ٹھیک ہے، جدہ کا نام، جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی. تو دادی ہوتی ہے جیسے دادی یا نانی کو جدہ کہا جاتا ہے، یہ جدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے ہمارے پاس آیت نمبر 24 آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بازے دوسرے بازوں کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پیدا پھر ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو نیچے اتارا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا سیکھی، یہی جو ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا. تو پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی بھی. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب، کیا میں توبہ استغفار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس صورت میں پھر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن ابلیس نے بجائے توبہ کی اجازت مانگنے کے مہلت کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دی گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا تو تم نے کیوں کھایا؟ تو کہنے لگے کہ حوا نے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا، تو کہا کہ میں حوا کو یہ سزا دیتا ہوں. اب یہ واللہ عالم، یہاں پہ تو یہ حدیث بتائی ہوئی ہے، حاکم کی ہے. واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں، لیکن جیسے حدیث ہے وہ ایز اٹ از آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. لیکن یہ دونوں کا مشورہ تھا، دونوں کا عمل تھا. تو یہ جو میں پڑھ کے سنانے والی ہوں کہ مشورہ دیا تھا، تو کہا تھا کہ میں حوا کو یہ سزا دیتا ہوں کہ حمل کے زمانے میں بھی اس کو تکلیف اور وضع حمل کے وقت بھی اس کو درد و کرب لاحق رہیں گے. یہ سن کر حوا رونے لگی تو کہا گیا کہ ولادت کے وقت تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے. واللہ عالم بالصواب. پھر آدم اور حوا علیہ السلام کو عرش سے فرش پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیچے اتارا گیا. آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 26. اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ اور بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے. اب یہاں پہ جو لباس کا سٹارٹ ہوا، جو لباس کی بات شروع ہوئی، میری بہنوں، میں اور آپ جب لباس پہنے تو اپنے دل میں رکھیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہوا، ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور یہ چھپانا جو ہے یہ موجب زینت بھی ہے جو قرآن پاک میں بتایا گیا. اب ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بدنوں کو چھپائیں، ایسے کپڑے نہ پہنے چاہے وہ پہنے ہوئے بھی ایسے لگے کہ بندہ ننگا ہے. اللہ معاف فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت رکھے. تو پردہ اور بدن کو بھی چھپانا ہے اور موجب زینت بھی ہے. اور تقویٰ کا لباس، یہ لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں.
اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھائی دینے لگے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں تو وہ شیطان جو ہیں، جنات جو ہیں، ان کو ہم بالکل کلیئر کٹ نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں تو شیطان نہیں دکھتے نا۔ اب دیکھو اس کی چال کیسی تھی، اس نے چال کیسے چلی کہ انسان کو بے پردہ کر دیا۔ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا، تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم میں برکتیں ہیں۔ ابھی بھی اسی وقت اپنے دل کو ارادہ یہ پکا مضبوط کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ نے کہا ہم اسی میں چلیں گے، اسی میں برکت ہے۔ اب وہ انہوں نے کہنا نہ مانا، بے شک شیطان نے ان کو قسم سے کہا، قسم دے کے کہا کہ واللہ میں تمہارا دوست ہوں، تو اسی وجہ سے وہ بیچارے بہک گئے، اور ان کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب وہی شیطانوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ اب جب بھی کپڑا پہنا تو اپنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کپڑا پہنا اور جب گلے تک پہن لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنا ہے جس سے میں اپنے جسم کو ضروری طور پر چھپاتا ہوں اور اس سے اپنی زینت بھی کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نیا کپڑا پہنا اور گلے تک پہن لینے پر یہ کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی مخفی جسم کو چھپاتا ہوں اور میری زیست میں، اور وہ میرے لیے تجمل اور شان کا سبب ہے، پھر اتارا ہوا کپڑا کسی غریب کو دے دے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا کہ زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کپڑوں میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر سفید کپڑے پہنے جائیں تو وہ پسندیدہ کہے جاتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 28، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ یہی ہے اولاد آدم کو جو تنبیہ کہی گئی کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی حکم عدولی نہ کرو۔ پھر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فحش کام کرنے کا حکم نہیں کرتا۔ مشرکین عرب کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ اب یہ عرب کے جو مشرکین لوگ ہوتے تھے وہ بھی کعبے میں جاتے تھے، وہ طواف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، وہ بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ مشرکین عرب کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پیدائش کے وقت جیسے تھے اسی کیفیت سے طواف کریں گے۔ عورت کپڑے کی بجائے چمڑے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا یا کوئی چیز لگا لیتی تھی اور باقی سب برہنہ رہتی، اور کہتی جاتی تھی کہ آج جسم کا بعض حصہ یا پورا حصہ کھلا رکھا جائے گا، لیکن جو بھی کھلا ہے وہ اس پر حلال نہیں ہے، مطلب کسی اور پر حلال نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ اب یہ انہوں نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں برہنہ طواف کرتی، ان کپڑوں کے ساتھ کیسے طواف کریں یہ ان کے دل میں تھا کہ ان کپڑوں کے ساتھ ہم کیسے طواف کریں جن کو ہم نے پہن کر گناہ کیا ہو، تو لہٰذا گناہ والے کپڑے ہم پہن کے یہ نہیں کر سکتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو اپنے بندے نیک فطرت پیدا کیے تھے لیکن شیاطین نے ان کو بہکا کر دین سے کیا کہہ دیا، بھٹکا دیا۔ پھر آگے یہ بھی بتایا کہ اولاد آدم اے اولاد آدم کی تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ یہ آیت نمبر 31 میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اگلی آیت میں ہے کہ 31 سے 32 میں ہے، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو
جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر قیامت کے روز بھی خالص نہیں، وہیں دنیوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، اور ان کو جو اعلانیہ ہے وہ بھی، اور ان میں جو پوشیدہ ہے اور وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ اچھا لباس کون سا ہے؟ ان آیات میں ان مشرکین کا رد ہے جو برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے پر اعتماد رکھتے تھے کہ دن میں مرد اور رات میں عورتیں کپڑے اتار کر طواف کرتی تھی۔ انہوں نے سوئچ کر لیا ہوا تھا کہ دن میں مرد اور رات میں عورتیں کپڑے اتار کر طواف کرتی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نماز کے وقت جس میں بیت اللہ شریف کے طواف کی عبادت بھی شامل ہو سکتی ہے، اپنی زینت یعنی لباس پہنے رکھو جو تمہارے جسم کو برہنگی سے چھپا لے۔ اس کے علاوہ اچھے اچھے کپڑے اور زیب و زینت بھی کر لو۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی وغیرہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو کتنی کی زینت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کپڑے، ٹراؤزر پہن لیا، سیدھا سادہ شرٹ پہن لی، نہیں ہم تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ میں پھر دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، اے اولاد آدم کی، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو۔ اور کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں لباس اچھے پہن کے، مردوں کے خاص طور پہ اچھے لباس، اب کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شادیوں میں جاؤ، ولیموں پہ جاؤ تو آپ اپنے بہت اعلیٰ اچھے قسم کے کپڑے نکال کے جاؤ، اور جب آپ مسجد میں جاؤ تو ایسے ہی بس فضول سے ٹراؤزر سے پہن کے تو وہاں پہ پڑھ لو، نماز کے لیے جاؤ، بلکہ نمازوں کے لیے بھی جب جاتے ہو تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نمازوں میں جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، یہی سب سے اچھے کپڑے ہیں، اپنی اموات کو بھی اسی میں کفناؤ، آنکھوں میں سرما لگایا کرو، یہ بصارت کو تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ پھر اب یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو، دوسروں کو دو، لیکن اسراف نہ ہونے پائے اور شان اور غرور کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر اس کی نعمتوں کا اثر نمایاں ہو۔ ظاہری بات ہے، ایک شخص تھا تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کافی امیر تھا تو اس نے کپڑے بڑے مطلب ہلکے سے پہنے ہوئے تھے۔ کوئی مطلب یہ بھی ہے کہ نہ تو آپ اسراف کرو، نہ آپ فضول خرچی کرو، اور نہ ہی اتنی کنجوسی کرو، ان بٹوین رہا کرو۔ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے نوازا ہوا ہے تو پہنو، جو چیز دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے پہنو، لیکن تکبر سمجھ کے نہیں، اور نہ ہی کنجوسی کرو، مطلب ایک میانہ روی والا کام رکھو۔ آیت نمبر 32، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو، یہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنا دی، یہ اسی کی میں نے تفصیل بتائی ہے، حلال چیز کو حرام کرنا اور حرام چیز کو حلال کرنا گناہ ہے۔ آیت نمبر 34 آ گئی، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت اس کی میعاد معین آ جائے اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، مطلب آدم کی اولاد، اے اولاد آدم کی، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں تو تم ہی میں سے ہوں گے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص پرہیز رکھے، درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرشتے بھی جب جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے
وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنایا ہوا ہے، تو فرشتے بھی ان سے سوال کریں گے کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کیا ہے، اس وقت کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر یہ جو لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ کنفیس کریں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو نیکوں کو بشارت اور برے لوگوں کو عذاب کی وعید بتائے گی۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اب یہاں پہ آگے وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو نہیں بہکے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، یہ جو دوسرے نئے لوگ آئے ہیں، تو وہ پچھلے لوگوں کو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، تو اس وجہ سے ہم سے زیادہ ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب ہی کا دگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اب یہ ملک الموت کی ظالم لوگوں سے ملاقات ہوگی، پھر ان کا کیا حال ہوگا، کس طریقے سے ملک الموت ان کی جان نکالیں گے۔ پھر آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 40 سپارہ نمبر ہم 8واں پڑھ رہے ہیں، 8واں سپارہ، سپارہ نمبر 8، سورت نمبر 7، سورت الاعراف اور آیت نمبر 40۔ جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹا بتلاتے ہیں، ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے، اور جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسی مثال بتائی آیت نمبر 41 میں، کہ وہ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ اب دیکھیں سوئی کا ناکا جو ہے، سوئی کا سوراخ جو ہے وہ کتنا باریک ہے۔ اب اونٹ کی بات دیکھیں، جانوروں میں سے سب سے بڑا جانور جو اونٹ ہوتا ہے، تو اونٹ کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہی مثال دی کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ جان نکلتے وقت فرشتوں کا اور مومن خبیث روحوں کی بات چیت بتائی جا رہی ہے۔ ایک جگہ ہوگی علیین اور ایک ہوگی سجین، یہ دو دفتر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر کافروں کا اوڑھنا بچھونا بتایا گیا کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، جو ان کا بستر ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، جو ان کے اوپر اوڑھنے والی، جیسے ہم اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں تو جو اوپر اوڑھنے والا جو چیز ہوگی وہ بھی آگ ہوگی۔ جو برے لوگ ہوں گے وہ جو سجین میں جائیں گے، اور جو اعلیٰ لوگ ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو دفتر بنائے۔ اب روحوں کو نکال کے جب لیا جائے گا، ایک نیک روح ہوگی اور ایک خبیث روح ہوگی، اور جب خبیث روح ملک الموت آتے ہیں لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف جا، تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگے گی۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میری تو اب شامت آ گئی خبیث روح کی بات، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے، فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پھر کیا کریں گے، اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح کی بدبو نکلتی ہے۔ یہ خبیث روح کے باڈی کے اندر سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کی۔ جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دروازہ کھولو، تو نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہی جو ابھی میں نے آیات پڑھ کے سنائی، تو اس کی روح کو پٹکا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیک روح کی نکلنے میں بالکل بھی کوئی تردد نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک عطر کی شیشی، اس کو کھولا اور اس کے اندر سے ایک خوشبو نکلی، اسی طرح نیک روح کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ان کو علیین میں لے کے جایا جاتا ہے۔ خیر آگے آیت نمبر 42 آ گئی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے۔
ایسے لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہیں نہ ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دے دی گئی تمہارے اعمال کے بدلے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی جنت عطا فرمائے۔ اہل جنت جب جنت کی طرف بھیجے جائیں گے تو وہ باب جنت کے پاس ایک درخت پائیں گے جس کے نیچے دو چشمے بہتے ہوں گے، ایک میں سے پانی لے کر پیئیں گے تو ان کے دل میں جو کچھ باہمی کینہ ہوگا سب دھل جائے گا، یہی شراب طہور ہے۔ اور دوسرے چشمے میں نہائیں گے تو جنت کی سی تازگی ان کے چہروں پر نمایاں ہو جائے گی، پھر نہ تو بال بکھیریں گے نہ سرما لگانے کی ضرورت ہوگی، پھر یہ لوگ جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ کیے جائیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ ایسا حسن عطا فرما دے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے۔ آیت نمبر 44، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کے مطابق واقعہ کے پایا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے رہتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ جنتیوں کا اہل جہنم سے سوال جواب ہوگا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب ہوں گے۔ وہ مومن جو اپنے کافر رفیق کو دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ تو مجھے دنیا میں اپنی غلط رہنمائی سے آج ہلاک ہی کر دینے والا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل نہ ہوتا تو آج میں اس کے ساتھ ہوتا۔ یہ کافر کہتے تھے کہ بس یہی ہم جو مر گئے سو مر گئے، نہ پھر اٹھیں گے نہ کوئی عذاب ہوگا۔ یہ مومن ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو گئی کہ ہم نے ان سے دوستی نہیں کی۔ اسی لیے میری بہنوں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگ جو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ اللہ کی راہ پہ چلنے والے نہیں، تو ان سے اوائڈ کرو، ان سے گریز کرو۔ آیت نمبر 46، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ اب یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہاں پہ اصحاب اعراف کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اصحاب اعراف کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو جگہ بتایا گیا کہ مرغ کی جو کلگی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے عرف کہا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ٹیلا ہے، یہاں بھی لوگ روک رکھے گئے ہوں گے، یہ گنہگار ہیں۔ صدی کہتے ہیں کہ عراق اس لیے نام رکھا گیا کہ یہاں کے لوگ اپنے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ مفسرین کی تعبیریں اصحاب عراق کے بارے میں مختلف ہیں، سب نے اپنی اپنی رائے دی، یعنی یہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے عراق کون سے ہوں گے؟ ایسے لوگ جن کی نیکیاں بھی اتنی ہوں گی اور ان کے گناہ بھی اتنے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ صاحب عراق ہیں، یہ جنت میں تو نہیں داخل کیے جائیں گے لیکن انہیں جنت کی توقع ضرور ہوگی۔ پھر اسی قسم کے اور بھی سوال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصحاب عراق وہ ہیں جو والدین کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر وہ قتل ہو گئے دخول جنت سے، تو انہیں اس لیے روک دیا گیا تھا کہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کیا تھا، اور دوزخ سے اس لیے بچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کروں کہ اعراف کیا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کی نیکیاں اور ان کی جو گناہ ہیں وہ بالکل برابر ہوں گے۔ اب اتنے پریشان ہو کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کیا کہتے ہیں نا، پاس ہونے میں ایک نمبر جس کو کہتے ہیں، تو یا تو اگر ایک نمبر مل گیا تو وہ پاس، ان کے دونوں کے نمبر جو ہیں برابر ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کو پریشانی لگی ہوگی کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ نیکیاں اور جو بدیاں دونوں کی برابر ہوں گی، اور یہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہمارے لیے
کیا ہوتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے اصحاب اعراف. تو آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 48. اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا. ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں, تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اس کے لیے ایک بڑی لمبی حدیث ہے کہ تمام جو انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اب انبیاء کے پاس جائیں گے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں سب لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے, شفاعت کے لیے التجا کریں گے. لیکن کرتے 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 آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو منائیں گے اس وقت جس طریقے کی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی تعریف سکھائیں گے. حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی تعریف کریں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. پھر اس کے بعد اب آگے ہمارے پاس آیت نمبر 50. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو. اب یہاں پہ کیا بات کی گئی قرآن پاک کی آیت نمبر 50 میں آپ سنیں غور سے کہ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب یہ جو دوستی ہوں گے وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو. جنت والوں کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی نعمتیں دی ہوں گی, پانی ہوں گے ان کے, وہ جس کو شراب دنیا میں منع کی گئی وہ, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کوئی ایسا مشروب ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں ذائقہ بھی ہوگا اور پینے کو لیے اچھی بھی ہوگی, اس میں خوشبو بھی آ رہی ہوگی, لیکن اس میں نشہ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. تو یہ جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہوں گی. دوزخی کیا کریں گے, ان کو بیت کریں گے اس وقت کہ تھوڑا پانی ہی ڈال دو, کیونکہ وہ آگ ان کے تو جسم جل رہے ہوں گے. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے, جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جنتیوں کو علم بھی دے دیا اور جنتیوں کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے, جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لاہ و لعب میں بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. اہل دوزخ کی فریادیں ہوں گی, لیکن اہل دوزخ کی فریادیں جو ہے اس دن کوئی ان کی فریاد نہیں سنے گا. ابو موسیٰ سفار نے ابن عباس سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے, تو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے. کیا تم نے نہیں سنا کہ اہل نار اہل جنت سے پانی اور طعام مانگیں گے, مطلب اس وقت بھی وہ پانی مانگے. تو پانی جو ہے بہت بڑا صدقہ ہے. جنتی لوگوں سے دوسری پانی مانگیں گے, بہترین صدقہ پانی ہے. اہل نار اہل جنت سے پانی مانگیں گے, لہٰذا پانی کا صدقہ نکالا کرنا چاہیے. عرف اچھا, مرغی کی گردن کا اوپر والا حصہ بھی جو ہے اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے, عراف سے جیسے کہا. تو صاحب عراف جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھ کر دعا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. آیت نمبر 52. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے. ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. اب پھر وہی ہے, ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں, صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لائے تھے. سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے, یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گیا. اب یہ وہ ان کی باتیں مشرکین
اور تکمیل حجت، ان کے لیے یہ تکمیل حجت ہو گئی کہ انہوں نے کیا مانگا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا بتایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، پھر چھپا دیتا ہے سب شب سے دن کو ایسے طور پر، اور وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ توحید اور ربوبیت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ نے ہی ساری چیزیں بنائی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان کو 6 دن، زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جس کا قرآن پاک میں کئی بار ذکر کیا ہے۔ وہ 6 دن یہ ہیں کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، جمعہ ہی کے روز ساری مخلوق جمع ہوئی، اور اس روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایام کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ اپنی تعریف کرے، اس نے کفر کیا اور اس کا عمل سلب کر لیا جائے گا۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی کوئی حکومت یا قدرت منتقل کر دی تو اس نے کفر کیا۔ مطلب ہم جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ ہی کرواتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر والوں کے تکبر جو ہے ان کے منہ پہ مار ڈالیں گے۔ آیت نمبر 55، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستگی کی کر دی گئی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں کے۔ اللہ یہ کتنی بڑی بات بتائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان کے اوپر بڑی پاس آ جاتی ہیں۔ تو دعا میں عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کیا کرنا ہے، ایک تو عاجزی کرنی ہے اور ایک انکساری کرنی ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے، بہت باواز بلند دعائیں مانگنے لگتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ قریب تر ہے اور سن رہا ہے۔ اتنی پیاری بات آ جاتی ہے جب بندہ یہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر آواز کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی گونگا ہے اس نے اپنے دل میں دعا کی تو وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 57، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قدرت کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں بیان کیا، جن لوگوں نے سائنس پڑھی، جغرافیہ پڑھا، یہ چیزیں پڑھی، تو اس میں ہم نے تو اب یہ جا کے اب یہ چیزیں پڑھی ہیں، تو یہ کتنے سال پرانا قرآن پاک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف پھانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو، اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کی طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ اب باران رحمت کے نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح وہ کیا کہتے ہیں ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھاتے ہوئے، یہ کہتے ہیں نا ہوا تو ہلکی سی، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ہوائیں جو ہوتی ہیں اتنے بھاری بھاری بادل جو ہوتے ہیں وہ بھاری کیسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوائیں اس میں پانی بھر کے لے کے جاتی ہیں،
اللہ اکبر. وہ پھر پانی جو ہے وہ بوجھل پانی اوپر آسمان پہ بادل بنتا ہے, بادل بن کے پھر اس میں سے بارش برستی ہے, پھر بارش کے جو پانی کے جو ہے وہ سارے کا سارا قحط زدہ زمینوں کو سیراب کرتی ہے. پھر وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں, بیج, فروٹ, پھل وغیرہ وہ کیا کہتے ہیں, اللہ پاک آسمان سے پانی برسائے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پانی, پھل, فروٹ, ساری چیزوں کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے. پھر آگے بتایا گیا کہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں جب یہ چیزیں پڑھی جائیں. قدرت کے نظام اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے بنائے ہوئے ہیں. آگے ہمارے پاس آگے آیت نمبر 59, ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, سو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتا ہے کہ ہونے کے قابل نہیں, مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ان کی قوم کے آبرودار لوگوں نے کہا ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی غلطی نہیں, لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی ہی کرتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے, تم میری بات سن لو. اب وہاں کے جو وزادار لوگ تھے, جو امیر کبیر لوگ تھے, تو انہوں نے ان کو جھٹلایا استغفر اللہ کہ آپ غلطی پہ ہیں, اور انہوں نے کہا میں غلطی پہ نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو واز دینا. نوح علیہ السلام اپنی نفس میں بہت نوحہ کرتے تھے, اس لیے نوح ان کا نام پڑ گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو نوحہ کر کر کے بتاتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, نوح علیہ السلام کی ایک نہیں مانی. آگے ہمارے پاس آ گئی آیت نمبر 63, اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے, تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. پہلے نوح علیہ السلام کی بات بتائی اور ساتھ ہی اب عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو آبرودار لوگ کافر تھے, انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقل ہی دیکھتے ہیں, کم عقلی میں ہی دیکھتے ہیں, اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا کم عقلی نہیں ہے, لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں, میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے, اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈیل ڈال میں تم کو پھیلاؤ اور زیادہ دیا. سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم کو فلاح ملے. یہ قوم نوح کا پانی میں غرق ہونا, یہ ساری کی ساری ڈیٹیل بتائی گئی کہ کس طرح غرق ہوئی, اور آج کے بڑے بڑے مکانات بتائے کہ یہ آج کے جو قوم والے تھے تو کس طرح کے ان کے جسم ہوتے تھے, اور کیا ان کے پھر یہ انہوں نے تکبر کیا, تکبر کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اور قوم نوح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کس طرح کشتی والا معاملہ ہوا. آگے بتایا جاتا ہے آیت نمبر 70, وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیا کریں, اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں. ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو. اب انہوں نے پھر وہی کہا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جس عذاب کے لیے ہمیں بار بار کہہ رہے ہو آ جائے عذاب, چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم احتیاط کرو, یہ نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو انہوں نے پھر اس دھمکی کے بارے میں کہ ہمیں بار بار دھمکی نہ دو, جو عذاب آنا ہے آ جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باپ میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے ان کے معبود ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی, سو تم منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور ان لوگوں
کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب یہ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کی بات بتائی گئی کہ ایک ان کا جو تھا محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ لوگ اصنام کی پرستش کرتے تھے۔ ایک صنم کا نام تھا سمد اور دوسرے کا نام تھا سمود اور ایک کا نام تھا ہبا۔ اسی لیے ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب ہو چکا ہے۔ یہ 3 برس تک ان کی یہ تھی بارش رک گئی، پھر 70 آدمیوں کا وفد حرم میں بھیجا تو انہوں نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو وفد گیا تھا دعا کروانے کے لیے وہ راستے میں عیش و عشرت میں پڑ گیا تو یہ دعا کرنے کے لیے لیٹ ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد یہ جب 1 مہینہ وہیں پہ اپنی عیش و عشرت کرتے رہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ مکہ میں گئے دعا کرنے کے لیے، وہاں پہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل آ گیا، بادل آیا، بادل مطلب 3 بادل وفد کا نام اس کا سربراہ کا نام کیل تھا۔ یہ کافی بڑی ڈیٹیل ہے لیکن چھوٹا سا اس میں اسے مختصر کر کے بتاتی ہوں کہ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 3 بادل آئے، مطلب ابر ظاہر ہوئے، ایک سفید تھا، ایک کالا تھا اور ایک سرخ۔ آسمان سے ایک ندا سنائی دی کہ اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے ایک ابر پسند کر دے تو کیل نے کہا میں سیاہ ابر پسند کرتا ہوں، سیاہ ابر بہت برسنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے ابھی بھی لوگ کافی کہتے ہیں یہ کالے بادل آئے ہیں، کالے بادل جو ہے یہ برس کے ہی جاتے ہیں، تو یہ تب کی بات ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ کیا سیاہ بادل ہے تو سیاہ بادل برسے گا، قحط پڑا ہوا تھا، اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، پھر وہ ایسا بادل آیا، ایسی بارش آئی، ایسا طوفان آیا کہ وہ طوفان بنا۔ چنانچہ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ بادل برستا رہا اور کوئی عادی ہلاک ہونے سے نہیں بچا۔ ہود علیہ السلام ان کے ساتھی مومنین یہاں سے ہٹ گئے اور ایک کھیت میں پناہ گزین ہو گئے تھے، وہاں انہیں کوئی گزن نہیں پہنچا، باغ کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسموں کو چھوتی رہی اور روح کو تازگی بخشتی رہی، لیکن قوم عاد پر یہ جو طوفان تھا سنگ باری کرتا رہا اور ان کے سر ٹوٹتے رہے، یہ ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہود اور مومنین کو بچا لیا، باقی کو عذاب کی گرفت میں ڈال دیا۔ آیت نمبر ہمارے پاس آ گئی 73۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کہیں تم کو دردناک عذاب نہ آگ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکانہ دیا اور نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ سو ان کو دے کر بھیجا گیا جو ان کو دے کر بھیجا گیا، وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو ان کے منکر ہیں، غرض اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہو اس کو منگوائیے، اگر آپ پیغمبر ہیں پس آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا تھا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کے متعلقین کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، اور انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا می برسایا، سو دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم نے سپارہ نمبر 8 کی سورت نمبر 7 سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 84 تک پڑھا، ٹھیک ہے۔ سپارہ نمبر 8
سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 84 تک پڑھا. اگر اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو انشاءاللہ تعالی اینڈ کل کریں گے. مجھے ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.